لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، اس کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں ہونے کا بیان کیا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے، آخری 10 راتوں میں التمسوها فی العشر الاواخر، آپ مانتے ہیں کہ اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور اس سے معلوم ہوا کہ آخری 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، ہاں طاق راتوں میں ہونا زیادہ اس کا امکان ہے، لیکن 10 راتوں میں ہونا اس کا یقینی ہے۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے 10 راتیں اللہ کی عبادت میں جا کر گزاریں سنت کے مطابق اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر، اس کو لیلۃ القدر حاصل ہو گئی، چاہے اس کو اس کا علم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ ہاں لیلۃ القدر کے بعد نشانی ہے جس کا ہم ذکر کریں گے، تو جس نے 10 راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر سنت کے مطابق گزاری، تو اس نے لیلۃ القدر پا لی، چاہے اس کو اس کا علم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ اصل میں اس کو 10 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے اور 10 راتیں ہی جاگنا چاہیے، اور حضرت عائشہ کی حدیث ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ کیا فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 دن شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری 10 راتیں ہی جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، صرف طاق راتیں نہیں۔ اور یہاں سے ہمیں ہمارے بعض لوگوں کے غلط مفہوم کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو صرف طاق راتوں میں ہی جاگتے ہیں اسی میں ان کو تلاش کرتے ہیں اور باقی راتیں سو کر گزارتے ہیں، جو حقیقت میں سراسر سنت کے خلاف چیز ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اس کے یعنی کہ اس کے منافی ہے۔ تو آپ نے 10 راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ آپ نے دوسری بات حدیث میں اس کو طاق راتوں میں حکم دیا ہے، لیکن طاق راتوں میں ہونا اس کا زیادہ امکان ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تاریخی طور پر بھی تو سب سے پہلے وہی جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا نام دیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کب آتی ہے؟ ہاں یہ رمضان کی 24ویں رات تھی۔ اب 24ویں رات طاق رات نہیں ہے، لیکن رضماتا ہے کہ ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، کہ جو اس بات کی کھلی واضح گواہی ہے، دلیل ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ طاق راتوں کے علاوہ باقی راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس لیے اس کو آخری 10 راتوں میں ہی تلاش کرنا چاہیے۔ اور 10 راتوں میں جس طرح بتایا کہ طاق راتوں میں اس کا ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور طاق راتوں میں سے بھی جو آخری 7 راتیں ہیں، بعد میں 5 راتوں کا ذکر آتا ہے، بعد میں 3 راتوں کا ذکر آتا ہے، اور بعض روایتوں میں 27ویں رات کا ذکر آتا ہے، تو ان میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔